وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور پھر ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ جو تعلیمات ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی، یعنی جادوگری انہوں نے سکھلائی ہے۔ تو یہاں ایک سوال ہے کہ کیا حضرت سلیمان جادوگر تھے؟ اللہ اکبر۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، بلکہ کہنا پڑا، وما کفر سلیمان ولکن الناس کفروا۔ تم حضرت سلیمان کے جادو کی بات کرتے، ان کے کفر کی بات کرتے، انہوں نے کفر نہیں کیا تھا۔ یہ جادو تو سراسر کفر ہے، انہوں نے کفر اختیار نہیں کیا۔ یہ سب تمہارے کام ہیں، تم نے یہ سارے کام کیے ہیں، اور ان پر یہ بڑی تہمت ہے۔ علامہ طبری نے امام ابن اسحاق کی ایک روایت نقل کی ہے کہ شیطانوں نے پتہ کر لیا حضرت سلیمان کی موت کا۔ جب ان کو معلوم ہو گیا تو پھر انہوں نے طرح طرح کے جادو لکھ ڈالے، اور اگر ایسا کریں گے تو ویسا ہوگا، ویسا کریں گے تو ایسا ہوگا۔ اپنی اپنی خواہشات، اپنی سفلی جذبات کے مطابق انہوں نے وہ چیزیں لکھ ڈالی، اور اس انگوٹھی کے نقش کی مہر بھی لگا دی سب کے اوپر، اور ساتھ لکھ دیا ھذا ما کتب آصف بن برخیہ الصدیق للملک سلیمان بن داود من ذخائر کنوز العلم، کہ ان جادوگروں نے، شیطان کے پرستاروں نے، ان کے پرچار کرنے والوں نے اپنی طرف سے اپنی خواہشات کے مطابق باتیں لکھ کے ساتھ لکھ دیا کہ یہ جو وہ چیزیں ہیں جو آصف بن برخیہ نے لکھی ہیں، جو حضرت سلیمان کا کاتب تھا، جو لکھا کرتا تھا آپ کے احکام کو۔ اور یہ بڑے علمی ذخائر، علمی خزانے ہیں۔ خزانے تو ہو گئے نا کہ کرسی کے نیچے جو چیزیں نکالی اور وہ ان میں اپنی چیزیں شامل کر کے انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ تو پہلے تو انہوں نے یہ سارا کچھ کیا، اور پھر وہ جو چیزیں نکال کر ان کو سب کو مکس اپ کر کے لوگوں میں عام اعلان کر دیا کہ یہ وہ تعلیمات ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ گویا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان انہی تعلیمات کی وجہ سے حکومت کیا کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی طرح وہ بڑائی، وہ برتری، وہ حکومت، وہ اقتدار حاصل کیا تھا، اور تم لوگوں کو اگر اقتدار چاہیے تو تم بھی اس کو اپنا لو۔ اور پھر دھڑا دھڑ لوگ اس کو ماننے لگے، جس سے آج کرتے ہیں، جس کو سیٹ چاہیے، منصب چاہیے، جس کو وسائل چاہیے، جس کو مال چاہیے، جس کو کوئی محبت میں کامیابی چاہیے، سب جادو ٹونوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو ان تمام شعبدہ بازیوں کا، ان جادوگریوں کا، اس تمام سحر و ساحری کا جو حضرت سلیمان کی طرف جن سب کو منسوب کیا گیا، اور حضرت سلیمان کو جادوگر کہا گیا اور کافر تک گردانا گیا، قرآن کریم نے باقاعدہ اس کی نفی کی ہے۔ قرآن کہتا ہے وما کفر سلیمان ولکن الناس کفروا یعلمون الناس السحر۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، کوئی جادو نہیں سکھلایا، کوئی ایسی تعلیمات انہوں نے لوگوں کو نہیں دی۔ یہ ساری تعلیمات، یہ ساری جادوگری، یہ ساری سحر و ساحری، یہ ساری شعبدہ بازی
یہ ان شیطان کے پجاریوں ابلیس کی ذریت اور اس کی اولاد کی طرف سے ہے. ان ظالموں نے اپنی طرف سے لکھ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا تھا. معاذ اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر اتنے بڑے کبھی فعل کا ارتکاب کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. وہ قطعاً جادوگر نہیں تھے، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے اور بڑے بادشاہ تھے. اتنی بڑی بادشاہ جو تاریخ انسانی میں کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. یہاں سے ایک بات اور بھی نکلتی ہے کہ جتنی بڑی بادشاہت ہوگی، جتنا بڑا اقتدار ہوگا، جتنی بڑی بڑائی ہوگی، اتنی بڑی آزمائشیں بھی ہوگی. جتنا بڑا منصب ہوگا اتنی بڑی آزمائشیں ہوں گی. بہرحال قرآن کریم نے بڑی شدت کے ساتھ اس کی نفی کی ہے.